اللہ کے فضل و کرم سے اس بابرکت مہینے کے 12 روزے الحمدللہ آج مکمل ہوئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ بے انتہا شکر و احسان ہے۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بھی اپنے اپنے مقامات پر بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب عزیزان ملت، اس بابرکت مہینے میں جہاں ہر طرف نور و رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس میں ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ افراد اگر پابند صوم و صلات دکھائی پڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ایک طرف، تو دوسری طرف کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں، اس مہینے کی اہمیت و افادیت کو سمجھ کر بھی جانتے ہوئے بھی جیسے وہ کچھ انہیں معلوم ہی نہیں، اس کو ایک دم نسیم منسیہ کیے بیٹھے ہیں، اپنے دماغ کے کسی ایک گوشے میں ڈال کر رکھ کر بھول گئے ہوں، ایسا معلوم پڑتا ہے۔ اب عزیزان ملت، اگر ہم غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیوں اس بابرکت مہینے میں بھی ہمارے کچھ حضرات، کچھ افراد اس کی اہمیت و افادیت کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا وجہ ہے نفس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد، ان کی ایک جماعت مدینہ شریف آئی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی موضوع پر مباحثہ کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ جب کچھ دن گزرا اور نتیجہ نہ نکلا تو اللہ رب العزت نے آیت مباحلہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اے نبی، اب ان عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی ہے، لہٰذا اب آپ ان سے مباحلہ کر لیں۔ مباحلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کی دعا کے ذریعے سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اگر میں غلط ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں، اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر سامنے والا غلط ہے تو اللہ اسے ہلاک کر دے۔ تو جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کی جماعت کے سامنے مباحلہ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مباحلہ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر اگرچہ وہ انکار کر رہے تھے، مکر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، لیکن اندرونی طور پر ان کی روح یہ گواہی دے رہی تھی کہ یہ کہنے والا محمد عربی کی شکل میں، یہ جو ذات والا گرامی ہم سے یہ جو بھی کہہ رہی ہے، یہ ذات محمد عربی کی شکل میں یہ ایک دم سچ کہہ رہی ہے۔ ظاہری طور پر ان کی ہٹ درمی تھی کہ وہ قبول نہیں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے مباحلہ کرنے سے منع کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ مباحلہ کریں گے تو وہ ناحق ہے، غلطی پر ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جب انہوں نے منع کیا پھر وہ واپس ہو گئے۔ اب دوران سفر جب وہ لوٹ رہے تھے تو دوران سفر اس عیسائیوں کے اس جماعت میں، اس وفد میں دو بھائی بھی تھے، دو سگے بھائی۔ وہ اپنی اپنی سواریوں پر چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اور کچھ فاصلے پر، کچھ دوری پر وہ چل رہے تھے، اتنا دوری پر کہ اگر چلا کر بولا جائے تو سامنے والا سن سکے، اتنا دوری پر تھے، بہت زیادہ قریب بھی نہیں اور بہت زیادہ دور بھی نہیں۔ اب اس میں سے ایک بھائی کی سواری کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا تعیس الابعد، یعنی اے دور والے تو ہلاک ہو جا، اپنے دوسرے بھائی سے کہا۔ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا اے میرے بھائی، الابعد یعنی دور والے سے تم نے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کیا؟ اس نے کہا۔ تو اس نے کہا نہیں میرے بھائی، دور والے سے میں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لوں گا؟ میں انہیں کیوں بولوں کہ وہ ہلاک ہو جائیں؟ ارے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو بڑے
نیک تینت ہیں، نیک طبیعت ہیں، وہ تو سچائی کی دعوت پھیلا رہے ہیں، وہ تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں۔ تو اس نے کہا جب وہ اللہ کے رسول ہیں اور جب وہ نیکی اور سچائی کی دعوت دے رہے ہیں اور جب وہ حق پر ہیں تو تمہیں وہیں رہ جانا چاہیے تھا، تمہیں اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنی چاہیے تھی، تمہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تم انہیں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا بھائی آپ کی بات تو صحیح ہے کہ میں ایک طرف میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، بڑے نیک ہیں، دوسری طرف میں انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ وجہ تم بھی جانتے ہو کہ بادشاہ روم، شہنشاہ روم ہرقل جو ہے، اس کی مراعات یعنی رعایتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کا دست شفقت، اس نے اپنا دست شفقت ہم پر بے انتہا دراز کر رکھا ہے، وہ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اگر میں وہاں رک جاتا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتا اور اسلام قبول کر لیتا تو بادشاہ روم ہرقل کی مراعات، اس کی رعایتیں، اس کا دست شفقت وہ ہم پر سے اٹھا لیتا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو عزیزان ملت یہ دیکھیے، دنیاوی مفادات کے چکر میں، دنیاوی مال و دولت کے چکر میں اس نے اسلامی مال و دولت کو، اسلامی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ وہ سمجھ نہ پایا دنیا کی مال و دولت کی قیمت کے آگے، وہ اسلام کی اہمیت و افادیت، اس کی قیمت کو وہ پرکھ نہ پایا، سمجھ نہ پایا، اپنے نفس کے چکر میں آتے۔ یہی نفس ہم آپ سے عرض کرتے چلیں، یہ جو نفس ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں: نفس عمارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ مثال کے طور پر نفس عمارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی دعوت دے، جو انسان کو گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرے، گناہوں کی طرف مائل کرے، کھینچے، وہ ہے نفس عمارہ۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا اور نماز ادا کرنے کے بجائے ہم دنیاوی کام کی طرف چلے جائیں، یہاں تک کہ نماز قضا ہو جائے، نماز کا وقت نکل جائے، نماز قضا ہو جائے، تو یہ دیکھیے ہم نے نفس عمارہ کے چکر میں آ کر اسی کو نفس عمارہ کہتے ہیں کہ جو برائی کی طرف کھینچے، ہم نفس عمارہ کے ہم پیروکار ہو گئے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو گناہ پر انسان کی ملامت کرے کہ اے انسان تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، اب وہ انسان نماز ادا کرنے کے بجائے دنیاوی کاموں میں لگ گیا، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی۔ اب بعد میں اسے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، یہ فکر اجاگر ہو رہی ہے اس کے اندر کہ میں نے یہ نماز جیسی فرض عبادت کو ترک کر کے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، مجھے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی ہے نفس لوامہ، جو انسان کا گناہ پر اس کی ملامت کرے اور کہے کہ تجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یعنی یہ وہ نفس ہے جو انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا اور اسی اثنا میں، اسی دوران کوئی انسان آیا، اس نے کہا بازار میں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی ہمارے پاس آئے گا، ہم سے ملے گا اور ہمارے پاس بیٹھے گا کچھ دیر، ہم اسے دنیاوی مال و دولت سے نواز دیں گے، بھر دیں گے، اور اتنا اسے متمول کر دیں گے کہ اس کی پشت در پشت کھائے گی۔ اب دیکھیے، اب یہی امتحان کی گھڑی ہے، یہی موقع ہے اسے پرکھنا ہے کہ اس کا کون سا نفس زیادہ مضبوط ہے، نفس عمارہ یا نفس مطمئنہ۔ اب اگر وہ انسان اس دنیاوی آفر کو، اس دنیاوی پیشکش کو ٹھکرا کر یہ کہے کہ نہیں، مجھے اس دنیاوی مال و زر کے چکر میں نہیں آنا، بلکہ مجھے اخروی مال و دولت حاصل کرنی ہے، مجھے نماز کی شکل میں عبادت کر کے آخرت کو سجانا اور سنوارنا ہے، تو یہ ہے نفس مطمئنہ، جو انسان کو کہ وہم و گمان میں بھی برائی کو یا گناہ کو پیدا نہ ہونے دے، دنیا کی طرف انسان کو مائل نہ ہونے دے۔ یہ ہے عزیزان ملت، عزیزان گرامی، نفس مطمئنہ۔ تو جب انسان بہت زیادہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے،
قدم قدم پر غلط کام کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس امارہ جو ہے یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور نفس مطمئنہ یہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان قدم قدم پر اپنے خدا کی دی ہوئی اس زندگی کی ہر لمحہ نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, نیکی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا نفس امارہ کمزور ہونے لگتا ہے اور نفس مطمئنہ یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو عزیزان ملت, یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب ہمیں اپنے نفس امارہ کو مضبوط کرنا چاہیے یا نفس مطمئنہ کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے عزیزان ملت. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں صرف عقل رکھی ہے نا. فرشتوں میں شہوت نہیں, نفس نہیں ہے. فرشتوں کے پاس نفس نہیں, ان میں نفس نہیں پیدا فرمایا اللہ نے, صرف عقل دی ہے ان میں. اور جانوروں میں صرف نفس رکھا ہے, ان میں عقل نہیں ہے. فرشتوں میں صرف عقل ہے, نفس نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی فرشتہ نفس کے چکر میں نہیں آتا تو اس میں کوئی بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس میں نفس پیدا ہی نہیں کیا, اس میں تو صرف عقل رکھا ہے, تو وہ صرف عقل کی کام کرتا ہے, عقل کا کام کرتا ہے فرشتہ. اور اگر کوئی جانور نفس کا کام, نفس کی پیروی نہ کرے تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی جانور عقل سے کام نہ لے تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو جانوروں میں عقل رکھی ہی نہیں ہے, ان میں تو صرف نفس ہے. تو لہٰذا اگر اور اس کے بالمقابل ابن آدم میں دونوں عطا فرمایا. ابن آدم کو میں اللہ رب العزت نے عقل بھی عطا فرمائی اور نفس بھی عطا فرمایا, اور جا بجا قدم قدم پر اس کا مظاہرہ بھی ہمیں ہوتا ہے. کبھی ہماری عقل جو ہے نفس پر غلبہ مارتی ہے تو کبھی ہمارا نفس جو ہے یہ عقل پر غلبہ لاتا ہے. تو عزیزان ملت, لہٰذا اگر انسان نفس پر قابو پا کر عقل سے کام لے تو وہ فرشتوں کا مرکز نگاہ بن جاتا ہے. اور اگر وہی انسان اپنے نفس کے چکر میں آ جائے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے نفس پر غلبہ پاتے ہیں یا نفس کو اپنے اوپر مغلوب کر دیتے ہیں. عزیزان ملت, یہ ہمارے اوپر ہے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں, پیارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقائے نامدار کسی غزوہ سے لوٹ رہے تھے. غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوں, خود حاضر ہوں, خود موجود ہوں, جس جنگ میں اسے غزوہ کہتے ہیں. تو پیارے آقا کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے اور آقا نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الاکبر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل هناك جہاد اعظم من جہاد الکفار فقال نعم جہاد النفس. میں اس کا مفہوم آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے لوٹ رہے تھے تو فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الاکبر, یعنی اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, کیا ہم جہاں لوٹ رہے ہیں وہاں کفار و مشرکین سے جہاد کرنے سے بڑا جہاد موجود ہے, اس سے بھی زیادہ بڑا جہاد کیا وہاں موجود ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے پیارے صحابہ, وہاں نفس کا جہاد ہے. جہاں ہم لوٹ رہے ہیں وہاں قدم قدم پر ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے, اور نفس کا جہاد کفار و مشرکین کے جہاد سے بھی زیادہ بڑا جہاد ہے. تو عزیزان ملت, یہ دیکھیے ہم نے اس حدیث کی روشنی میں آپ کے درمیان یہ رکھنے کی کوشش کی, سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نفس, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو ہمیں اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نفس کو اپنے اعتبار سے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی تعلق سے میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین ادام اللہ ظلہ علینا کے چند اشعار ہیں جو میں آپ کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت فرماتے ہیں حضرت قبلہ کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا, جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا, وہ رہا کیا رہا
وہ گیا کیا گیا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، اے میری قوم کے عالموں زاہدوں، اے میری قوم کے عالموں زاہدوں، نخوت زہد و تقوی، نخوت زہد و دانش، اے میری قوم کے عالموں زاہدوں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، اے میری قوم کے عالموں زاہدوں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا؟ اللہ اللہ، کس سبب سے عزازیل مارا گیا؟ تو عزیزان ملت، وقت کی نزاکت کا مکمل پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے ایک مختصر سی فکر آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز میں اچھائی ڈھونڈ کر ایک نیک انسان بننے کی ضرورت ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر مکمل قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم حضرت کی بارگاہ میں عاجزانہ گزارش کریں گے کہ حضرت اپنے افکار و نظریات سے ہماری اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ میرے لیے جتنا وقت باقی بچا ہے وہ 10 منٹ اعلان کے مطابق۔ میں کوشش تو یہی کروں گا کچھ وقت اور بھی، کوئی ایسی بات نہیں، سب کہ جو مجھے وقت ملا ہے اس کو تو میں صرف کر ہی دوں۔ ایسے وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی جا سکتی، اور نہ کوئی بڑا عنوان اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات ہے، اس کی طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے یا کوئی کام کرے تو وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد سے مقصد کی پہچان یہ ہے کہ ہر انسان کا مقصد جو کام کرنا چاہتا ہے وہ تصور میں مقدم ہوتا ہے اور وجود میں آخر ہوتا ہے۔ بے شک ذہن میں وہ پہلے آتا اور پھر وجود میں بعد میں آتا۔ یہی مقصد ہونے کی دلیل۔ بالکل عام مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔
آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر کا تصور پہلے آپ کے ذہن میں آئے گا، اس کا نقشہ بھی آپ بنا لیں گے کاغذ کے اوپر، مگر گھر کا وجود بعد میں آئے گا۔ مقصد ہے گھر میں رہنا، تو رہنے کا تصور تو بہت پہلے آیا، مگر رہنے کا وجود گھر بننے کے بعد۔ تعلیم کے لیے کوئی آپ نے ایک ادارہ بنا لیا، تعلیم کے لیے بنایا آپ نے، اس کا تصور پہلے آئے گا، ہم کو پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا۔ مگر تعلیم کا وجود وہ جب ادارہ بن جائے گا اس کے بعد ہوگا۔ تو جو بھی چھوٹا بڑا جیسا کوئی پروگرام بناتا ہے، اس کا مقصد آپ دیکھیں، مگر فرق یہی ہے کہ جو مقصد ہے وہ آخری ہوتا، آخر میں آتا، بے شک پہلے اور پہلے اس کا وجود ذہنی ہوتا۔ اور اس کے بعد مقصد آ جانے کے بعد پھر کسی کا انتظار نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک چھوٹا سا بیج آپ نے زمین کے حوالے کر دیا، اس کی نگہداشت کی، جی بے شک وہ بیج جو ہے وہاں ایک پودا تیار ہو گیا۔ مثلا آپ نے آم کا درخت لگا لیا، یا کسان کھیتی کے لیے، اب جب وہ بیج بڑھتا جائے گا، بہتا جائے گا، ڈوبو پتے کا ملا اس کی پرورش کرے گی، آپ بھی جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا ویسے ویسے آپ کو مسرت بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، مگر اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ آپ کو مقصد مل گیا، آپ کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ مقصد کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سمجھ لیجیے اس درخت میں بڑھتے بڑھتے پورا درخت ہو گیا اور پھول نکل آیا، تو اس کو پھول دیکھنے میں آپ بھی خوشی سے پھول جاتے ہیں کہ اب آئے گا وہ جس کے لیے ہم نے درخت لگایا تھا، وہ ہے پھل۔ وہاں تک اس کی آپ دیکھ ریکھ کرتے رہے، اور جب پھل آ گیا تو اب اس کے بعد کسی آنے والے کا انتظار نہیں ہے، اب یہی پھل ہے، شروع میں کچا رہے گا، بعد میں پکا ہوگا، اس میں یہ ذائقہ پیدا ہوگا، اب جو کچھ ہوگا اسی میں ہوگا، اب بعد میں کوئی آنے والا نہیں۔ ایک پہچان یہ رہی، جس کے بعد کسی کا انتظار نہ ہو، سمجھ لو مقصد، وہی مقصد ہے۔ ذہن میں وہ پہلے آتا ہے، وجود میں وہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو تخلیق فرمایا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اور دنیا کو پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ بے شک اب غور کرنے کی بات یہی ہے
پوری دنیا کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے. یہ موضوع اتنا پھیلاؤ چاہتا ہے کہ چند منٹوں میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. میں تیزی کے ساتھ اسی لیے لے جا رہا ہوں کہ کچھ مفہوم سامنے آ جائے. آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تخلیق جو ہوئی اس کا بھی ایک اس میں بہت بڑی حکمت ہے. پیدا کرنے والے نے دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہ پیدا کرنے والے ہی سے پوچھ لیا جائے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. جس کے لیے پیدا کی اس کے لیے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے مکرم کیا کس کو؟ کرامت سے بخشا، شرافت والا بنایا وہ بنی آدم کو. اب بنانے کا مقصد، اتنی بڑی دنیا بنائی اور مقصد جب ظاہر کیا تو مقصد یہ ظاہر کیا کہ اس کو ہم نے بنی آدم کے لیے بنایا، وہ اس کے وارث ہیں. اب سوال ہوا چلیے صاحب بنی آدم کے لیے دنیا بن گئی، اب سارے آدمی جو ہیں اس معاملے میں شریک ہوئے. تو یہ بنی آدم کا دائرہ تو بہت بڑا ہے. اس بنی آدم میں کون ہے جو مقصد کائنات ہو؟ اس لیے کہ دیکھا جائے گا جو اعلیٰ و اشرف ہوگا وہی بن سکتا ہے. قرآن نے خود ہی کہہ دیا، بتا بھی دیا کہ جن کو ہم نے اعلیٰ اشرف بنایا ان کی شان کیا ہے، کرامت بخشی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اب معلوم یہ ہوا رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجا. اور
خلیفہ کا کام کیا ہے؟ وہ ایسا خلیفہ کہ اس کے آگے اس کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا، اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ اب اس سے ان کا کام بھی پتہ چل گیا، جو خلیفہ ہوگا وہ خلافت اس کے تقوی و طہارت کی بنیاد پر اسے نہیں مل رہی ہے، اس کو خلافت کا مقام جو مل رہا ہے وہ علم و ہدایت۔ ایسا علم انہیں عطا کیا گیا کہ فرشتوں کا علم بھی ان کے سامنے حیرت فروش ہو گیا۔ تو اب معلوم ہوا کہ انسانوں کے بیچ میں اگر کسی کو مقصود بنانا ہے تو انبیاء کرام ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں اس زمین پر جو آیا انسان کے بعد، پہلے تو خدا نے انسان کو بنایا، مگر انسان کو بنانے سے پہلے دنیا بنائی۔ انسان خدا کی آخری مخلوق ہے دنیا میں، اس کے بعد نئی مخلوق ہوئی۔ اس کے بعد نئی مخلوق ہوئی۔ جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی اسے پہلے کر دیا، آخری مخلوق یہ انسان۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا جو انسان آیا وہ شان نبوت لے کر آیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسانوں میں بھی جو مقصود ہوگا وہ نبی ہوگا۔ نبوت والا جو ہوگا وہ مقصد ہے۔ چلیے صاحب، نبوت والے بھی بہت ہیں اور سب عظمت والے، تو سب سے پہلی نبوت اس دھرتی پر ظاہر ہوئی وہ سیدنا آدم کی نبوت۔ مگر نبوت وہاں ٹھہر نہیں گئی، ان کے بعد بھی وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے۔ ایک نبی آیا، وہ چلا گیا، دوسرا آیا، وہ چلا گیا، تیسرا آیا، آتے رہے۔ نبوت نبی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ خاتم النبیین ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، اب ان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ تو اب اس سے سمجھ میں بات آ گئی کہ کائنات کا مقصد انسان، انسانیت کا مقصد نبوت،
اور یہ نبوت جو ہے اپنے درجے کمال تک پہنچی، وہ آخری نبی، بے شک بے شک وہ آخری نبی جو خاتم النبی، اس کے بعد نبوت ختم۔ بے شک تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ مقصد کائنات جو ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہی کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی۔ اب یہ آ گئے، اب ان کے بعد کسی نبی کی نہ ضرورت ہے۔ ارے بھائی سیدھے سادے انداز سے درخت تو آپ نے لگایا تھا، وہ درخت ہو بھی گیا، اور جب پھل آپ کو ملا تو اس پھل کے بعد آپ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ آخری آنے والا آ گیا۔ اور یہ بھی قدرت کی نشانی دیکھیے، جب اس پھل کو آپ کاٹتے ہیں تو وہ بیج جو آپ نے زمین میں گاڑا تھا وہ اس کے اندر نکل آیا۔ وہی بیج اول بھی ہے، وہی بیج آخر بھی ہے، وہی بیج ظاہر بھی ہے، وہی بیج باطن بھی ہے۔ اب پھل جو ہوگا چھوٹا ہے تو بڑا بھی ہوگا، اس کے صفات میں تبدیلیاں ہوں گی، میٹھا بھی ہوگا، تو اس کی شکل و صورت تو بدلتی رہے گی، مگر جو اس کا مقام ہے، جو اس کی منزل ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول و آخری نبی، وہی مقصد کائنات۔ اسی لیے حضور نے کہا لقد خلقت الدنیا لأعرفهم منزلتك وكرامتك عندي وما خلقتك ہم نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا، رب کا ارشاد ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے جو پیدا کیا ہے وہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری جو عظمت ہے، تمہارا جو مقام ہے، اس کی میں معرفت کرا دوں۔ لولا کہ ما خلقت الافلاق، لولا کہ ما خلقت الدنیا، تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ تمہارے مقام کو دکھانے کے لیے، تمہاری پہچان کرانے کے لیے، تمہاری معرفت کرانے کے لیے۔ لقد خلقت الدنیا، میں نے دنیا کو پیدا کیا، لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں دنیا بھی پیدا نہ کرتا۔ اب یہاں ایک بات آ گئی کہ ساری دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ نبی مقام کی معرفت حاصل کرے، معرفت کرائے۔ اب ایک مثال میں دے دوں یہاں پر، یہ معرفت کرانے کا معاملہ کیسے ہوا؟ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ نبی کے مقام کو لوگ پہچانے۔ تو
اب دنیا کی حیثیت کیا رہ گئی نبی کے تعلق سے؟ وہ تو نبی کی، یہ تو معرفت کرانے والے ہیں نا. تو اس کو ایک خاص انداز سے سمجھیے اور ہلکے انداز سے. ایک کاغذ کے اوپر آپ ایک لکیر کھینچ دیں، 1 2 3 ہوتی نا، ایک لکیر کھینچ دیں. اب اس لکیر کا مقام کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھانا. کیسے سمجھائیں گے ہم؟ کس مقام پر یہ؟ تو ظاہر ہے وہ ایک ہے تو ایک مقام ہے. اس لکیر کا مقام، مگر اسی لکیر کے بغل میں داہنی طرف ایک نقطہ آپ لگا دیں تو وہ ایک جو ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ 10 ہے. یہ اس نقطے نے بتایا ہے کہ وہ 10 ہے. ایک نقطہ اور لگا دیجئے بغل میں، اب وہ لکیر 10 بھی نہیں، اب وہ 100 ہے. اس کے بغل میں ایک لکیر لگا، وہ 1000 ہے. لکیر اپنی جگہ پر ہے، نقطہ معرفت کرا رہا ہے. جب اس لکیر کے ایک ہو تو وہ 10 ہے، 2 ہے تو وہ 100 ہے، 3 ہے تو وہ 1000 ہے. اس طرح بڑھاتے چلے جائیے لاکھوں کروڑوں. تو وہ لکیر، وہ نقطے انہی لکیروں کو سمجھانے کے لیے دیے گئے. جہاں بغل میں کوئی نقطہ نہیں تو وہ ایک ہے، اور جیسے جیسے نقطے بڑھتے جائیں اس کا مقام بلند ہوتا جاتا. اور ایک بات اور بھی ہے، تو یہ دنیا کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ نبی کی معرفت کے لیے. نبی تو ہے اپنی جگہ پر. اب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ان نقطوں کی ہے. جتنا نقطے بڑھتے جائیں گے ان کا مقام بلند ہوتا جائے گا. یہ نقطوں والے ہو گئے، مگر وہی نقطے مقام کی پہچان کراتے ہیں جو داہنی سائڈ پہ ہوتے. اگر بائیں سائڈ میں نقطے ہوں تو نہ ان کا کوئی مقام ہوتا ہے، نہ وہ کسی مقام کی پہچان کرا پاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. وہ پہچان ہی نہیں کرا پاتے، ان کا کام ہی نہیں. پہچان کرانے والے نقطے تو وہ ہیں جو اصحاب یمین ہیں، جو داہنی طرف والے ہیں. یہ اصحاب شمال وہ لوگ خود اپنے کو پہچانتے ہیں، نہ کسی کو پہچان کرا سکتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. مگر ایک بات اور سمجھ میں بات آتی، نقطہ نقطہ ہی ہے. اگر آپ نقطوں کو جوڑ رہے ہیں لکھ کر 1 2 3 سینکڑوں ہزاروں نقطے ہیں، مگر جمع کیا ہے تو ایک ہی نقطہ بنے گا. کچھ نہیں، سینکڑوں ہزار نقطے، وہ ایک ہی نقطہ بنتا ہے، زیادہ نہیں بن سکتا. وہ تو مرتبے والے کے بغل میں رہنے کا اس کو یہ صدقہ ملا ہے کہ جتنا فاصلہ ہوتا جائے اس نقطے کی اہمیت بڑھتی. تو نقطے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. نقطہ یہ کہتا میں قیمت والا نہیں ہوں، میں جس کے بغل میں ہوں میں اس کی پہچان کرا رہا ہوں کہ اس کی کیا قیمت ہوئی میرے بغل میں آنے سے. میں نمبر 1 پڑھتا تھا تو میرا درجہ 10 تھا، 2 پر آیا تو میں 100 کا ہو گیا، 3 پر آیا تو میں 1000 کا ہو گیا. اسی طرح میں نقطے بڑھ رہے ہیں اور قیمت اس ایک کی بڑھتی جا رہی ہے جو سب سے پہلے لکھا گیا. نقطے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو نقطے کی کوئی قیمت نہیں ہے.
وہ اپنی قیمت بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اپنے بغل والے اس ایک کی قیمت بتانے کے لیے آیا ہے کہ وہ ایک کس مقام پر ہے۔ تو ساری دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ جا کے مقام رسول عربی کو بتائے، اپنے کو سمجھانے کے لیے وہ نہیں آیا، رسول کو سمجھانے کے لیے ساری دنیا کے نقطے بنے ہیں۔ جتنے نقطے بڑھتے جائیں گے نبی کی شان بڑھتی جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جتنا آپ کا وقت گزرے گا اتنے ہی آپ کے درجے و مراتب بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو نقطے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، نقطے کو جب تک وہی بغل میں ہے دائنی طرف کسی مرتبے والے کے، تو وہ آ کر اسی کا مقام بتاتا ہے، اپنا درجہ اپنا مرتبہ نہیں بتاتا۔ اسی لیے ہر بڑے لوگوں نے، سارے انبیاء آئے تو نبی کا گن گاتے ہوئے آئے، صالحین آئے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے آئے۔ اصل میں ان کا کام ہی یہی تھا کہ اس آخری آنے والے کی معرفت لوگوں کو کرائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، روح میں تازگی آ گئی، وقت کافی بڑھ گیا، لیکن حضرت کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کتنا بھی آگے چلا جاتا ہمیں یہ قبول ہے، اور ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ زیادہ سے زیادہ حضرت کے اس افکار و نظریات کو آپ اپنے دل کی تختی پر نقش کریں، اور وہ حضرات جو کسی وجہ سے نہیں اس وقت نہیں رہ پاتے، آپ ان تک انہیں پہنچانے کی کوشش کریں، صرف اس مقصد سے کہ آپ کے پیر و مرشد ہمارے رہبر نے ہمیں جو افکار و نظریات پیش کیے، جو ہمارے درمیان رکھے، وہ صرف ہمارے ہی روح کو تازگی، ہمارے ہی قلوب و اذہان کو مزین نہ کریں، بلکہ ہمیں تو کریں ہی کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے بھی وہ حضرات جو کسی وجہ سے نہیں سن پائے ان تک بھی اسے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان ملت آپ ان تک بھی اسے ضرور پھیلائیں، آگے بتائیں۔ تب تک انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ دوبارہ کل کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرتے رہیں، اس بابرکت مہینے کو عمل میں لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔